رمضان کے روزے آئے پھر رحمت برکت لائے، جو رب کو راضی کر لے وہ بے شک جنت جائے۔ جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ دین کی باتیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں معزز علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ پہلے انٹروڈکشن کروا دوں، الحمدللہ آج بھی ہم پر یہ احسان ہے، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، کرم ہے کہ خوبصورت علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ خطیب پاکستان، ابن خطیب پاکستان، علامہ ابن علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اور کاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس قادری صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ حافظ محمد احسن قادری بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانے کا ڈھنگ آتا ہے، یہ آپ کی کمال کی بات ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین میں ابھی آف ایئر کہہ رہا تھا، اپنی ٹیم کو کہہ رہا تھا خاص طور پر، کہ جب حضرت کی انٹری ہوتی ہے نا ہمارے سیٹ پر تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے۔ یعنی آپ کہیں گے بھائی کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ کیونکہ نماز عصر جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران حضرت کی انٹری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ حضرت کی تو خوشبو بڑی خاص ہوتی ہے اور خالص حضرت خوشبو کا استعمال کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے رمضان جب ہم نے حضرت کو گفٹ دیا تھا ایک برانڈ کی طرف سے، حضرت یہ آپ کے لیے تحفہ ہے خوشبو کا، تو آپ نے کہا تھا میں خالص عطر لگاتا ہوں۔ تو واقعی خالص جو ہوتی ہے نا وہ اس کا حضرت پتہ لگتا ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے تحفہ مانگ لوں یہ والا، تو کبھی یاد رہے تو ہمارے لیے بھی کوئی چھوٹی سی شیشی حضرت لے آئیے گا۔ خالص ہونا شرط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کی محبت ہے، حضرت کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کا سایہ سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ٹاپک کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ۔ اس پہ بہت بڑی بڑی ورکشاپس ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم مینجمنٹ ایک خاص طور پر ایک شعبہ ہے جس پر لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رحمت رمضان نشریات کے حصے میں بھی یہ سعادت آئی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ پر ایک ایسی ورکشاپ کا ہم نے اہتمام کیا ہے کہ جس میں بتانے والے کوئی دنیاوی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک بہترین معیار رکھنے والے، قرآن و حدیث کو معیار رکھنے والی شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، جو حالات پر بھی ایک بہترین گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں گی۔ ابتدائی اگر کچھ جملے میں کہنا چاہوں تو ناظرین کرام، وقت اللہ رب العزت کی ایک ایسی عام نعمت ہے جو انسانی معاشرے میں یکساں طور پر یعنی سب کو میسر ہے، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ وقت کی مثال نہ تیز دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی اس سل سے دی جاتی ہے کہ جس سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو بہتر، ورنہ وہ تو بہرحال پگھل ہی جاتی ہے۔ اس وقت مسلم معاشرہ عام طور پر ویسٹیج آف ٹائم کی آفت کا شکار ہے۔ یورپی معاشرہ اپنی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود وقت کا قدردان ہے، مطلب ایسا ایک تاثر بنا ہوا ہے، اور زندگی کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت گزارنے کا پابند بنا ہوا ہے۔ اور اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ان ترقیوں کی دریافت کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ بھائی ٹائم کو بچایا جائے۔ مشینیں بنا دی گئیں، پہلے جس کام میں بہت ٹائم لگتا تھا، مشینوں کی ایجادات کے بعد ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے، یعنی پروڈکشن زیادہ نکل آتی ہے کم وقت کے اندر۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے اس طرح بھی وقت کو بچانے کی کوشش کی، کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی وقت ایک بہت بڑی دولت ہے، وہ الحمدللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی اور بے قیمت چیز جو ہے نا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے عمل سے جو پتہ لگتا ہے وہ وقت ہے۔ یعنی اتنی ہم نے وقت کی بے قدری کی ہوئی ہے، اور اس بات کا ہمیں قطعاً احساس بھی نہیں ہے۔ اور یہ احساس کب ہوگا کہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کتنی بڑی نعمت، یہ ہے کتنی بڑی دولت۔ کیونکہ بڑی سے بڑی چیز اگر دنیا سے مطلب بندے سے ضائع ہو جائے، چلی جائے نا، تو وہ آ سکتی ہے، کوشش کر کے آ جاتی ہے۔ ہاں بہت ساری بڑی چیزیں ایسی ہیں، اکثر ایسی ہیں، مگر وقت اگر چلا گیا نا تو وقت لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بھی وہ والا وقت نہیں آ سکتا کہ جو آپ سے ضائع ہو چکا ہے۔ آج لوگ آپ دیکھ لیں بیٹھکوں میں، چوپالوں میں، ہوٹلوں میں اور نجی مجلسوں میں کس طرح وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود اس سے اندازہ کریں۔
جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، نہ جانے کیسے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور موبائل تو بھائی سمجھے کہ آپ کے تمام وقت کو ضائع بھی کر دیتا ہے، برباد بھی کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی موبائل سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. بہرحال وہ بہت کم لوگ ہیں جو وقت کو موبائل کے ذریعے اچھا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھا استعمال کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ٹائم مینجمنٹ ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے تحت آپ وقت کے استعمال کا صحیح طریقہ کار آپ حاصل کر لیں گے، اور وقت کی بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے آپ یہ جان پائیں گے کہ دن بھر آپ نے کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، یعنی کس ایکٹیویٹی کو کتنا وقت دینا ہے. یہ اس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں. یعنی کام تو کرنا ہی ہے، پر کس ٹائم کو کتنی اہمیت دیتے ہوئے کتنا وقت اس پر لگانا ہے. اور انسان کو زندگی میں حاصل ہونے والی کوئی کامیابی وقت کی پابندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ناظرین کرام، اگر آپ اپنی زندگی کے کاموں کو اس طرح کرتے ہیں کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، بھائی کل نہیں آتی، آج ہے آج. جی ہاں، جس کی آج نہیں آئی نا پھر اس کی کل نہیں آتی. ہاں، جس کی آج آتی ہے پھر اس کی کل بھی آتی ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ٹائم مینجمنٹ ایسی تبدیلی ہے جو کسی زندگی میں آ جائے تو اسے دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کی کئی منزلیں آرام سے طے کروا دیتی ہے. اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت، عظیم نعمت وقت بھی ہے. اور یہ ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے کہ اس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں کمپلسری ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، گھر ہو، تعلیم ہو، تعلم ہو، سفر ہو، حضر ہو، عبادات ہو یا دیگر معاملات ہوں. الغرض کوئی بھی شعبہ ہو، اور موجودہ مصروف ترین اور سائنسی دور میں اس کی اہمیت کے پیش نظر جو نئی نئی ایجادات جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ آسانی، ترقی، کامیابی، کم سے کم وقت میں وہ منزل کی طرف بندہ سفر کر سکے جس منزل کا وہ متلاشی ہے، جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیات آپ دیکھ لیں جو ظاہری اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، انہوں نے وقت کی قدر کی ہے. علماء اکرام تشریف فرما ہیں. بس میں آخری ایک بات کر کے علماء اکرام کی طرف بڑھوں گا کہ حقیقت میں سمجھدار اور وقت کا قدردان وہی ہے کہ جس نے اپنے وقت کو نیک اور مفید کاموں میں صرف کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کہ فالتو وقت گزارا اور برے کاموں میں یا غلط کاموں میں یا بے مقصد کاموں میں گزارا. ایک فرمان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیش کر رہا ہوں کہ فرمان عالی شان ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے کہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. المعجم الکبیر سے میں نے یہ پیش کی ہے. کھوئی ہوئی دولت تو دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت لاکھ کوشش کے باوجود نہیں آ سکتا. علماء کرام تشریف فرما ہے. قبلہ ڈاکٹر کوکم نورانی اوکاڑوی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. ناظرین کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے. علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں اور میں چاہوں گا ابتدا ڈاکٹر صاحب فرمائیں، کیونکہ آپ جو فلسفہ پیش کرتے ہیں نا، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد تو اس کی تفصیل ہی ہوتی ہے. آپ شروع میں ہی ایسا کلام فرماتے ہیں کہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی ہمارا عنوان ہے کیا. حضرت، ہمارے آج کے عنوان کے تحت آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ابتدائی طور پر کن جملوں کا انتخاب فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں ایمان کی صفتوں میں یہ الفاظ کہتا ہوں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں نے اس بات کو مان لیا کہ خیر اور شر دو پہلو ہیں، حقیقت ہے، مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے، ریالٹی ہے. اور یہ زندگی کے ہر شعبے گوشے میں یا ہر چیز کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے. صحیح. مجھ میں خیر کا پہلو بھی ہے، مجھ میں شر کا پہلو بھی ہے. میں اچھی بات کروں خیر کی ہے، میں بری بات کروں شر کی. وقت اللہ کی ایک نعمت ہے. زمانے کو کہتے ہیں، وہ سیکنڈ بھی ہے، وہ سال بھی ہے. اس وقت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. واہ 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 واہ، اس وقت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے. اور دوسرا جملہ یہ کہ اس وقت کو نہیں پتا کہ ہم پہ کیا گزرتی ہے، اس پہ گزرتی تو اس کو پتا ہوتا. جی 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 جی، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ، یہ اشارے تھے، اس پہ بحث نہیں کرنی ہے. صحیح. وقت کو تلوار بھی کہا گیا. ایک لمحہ
کبھی صدیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، کبھی صدیاں جو ہیں وہ لمحوں میں سمٹ جاتی ہیں۔ ہم قرآن کریم سے یہ بھی دیکھتے ہیں کسی کے لیے وقت کچھ اور، کسی کے لیے اور۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، مگر نبی کے غلاموں کے لیے عصر مغرب کے درمیان جیسا۔ یہ ساری باتیں کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ۔ اصل آپ نے جو رکھا ہے لفظ مینجمنٹ، میں اب وقت پر بات کروں تو وقت کی تو بہت تفصیل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ آ رہے ہیں مینجمنٹ، تو مینجمنٹ کو میں اپنے طور پر نظم و ضبط لے لوں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے اسلام کی ہر چیز نظم بھی سکھاتی ہے اور ضبط بھی سکھاتی ہے، ہر چیز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے وضو کرنا ہے، پانی کا استعمال کیسے کروں، میں نے کون سے آزاد ہونے ہیں، کس طرح دھوؤں، مجھے کھانا ہے کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، ہر چیز میں مجھے، نماز میں مجھے تمام باتوں میں نظم ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ترتیب ہونا ہمارے لیے حسن نہیں ہے، وہ دوسری چیزوں کے لیے ہے۔ صحیح صحیح۔ پہاڑ ہوں، سبزہ ہو، لیکن انسان کو بے ترتیب نہیں ہونا، منظم ہونا ہے۔ نظم ویسے بھی پروئی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، موتیوں کی مالا، بکھری ہوئی کو نثر کہتے ہیں۔ ایک انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اور زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ، دم کا مراد سانس ہے۔ مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہو کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے یہ بتائیں رمضان نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہم کتنا وقت 11 مہینے میں کتنی چیزوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، رمضان میں وہی زندگی کیوں ایک نظم میں آ جاتی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہو تو اس سے سیکھ لیں، نماز سے سیکھ لیں۔ کیا بات۔ آپ اپنے معمولات کو، نیند کا ٹائم ہے رات سونے کے لیے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، مگر الٹا کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے جو بات کرنی ہے وہ آپ مفتی صاحب سے سنیے گا، ان کو گفتگو کا سلیقہ بھی ہے، مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ میں نے بات یہ کرنی، وقت دینا کس کو ہے؟ ہاں 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 ہاں، کیا کہنے حضرت، یہی تو سننا ہے، میں یہ اس پہلو پہ جانا یہی تو چاہتا ہوں، سننا ہے۔ دینا کس کو ہے؟ جی۔ اگر یہ قیمتی چیز ہے تو اس کی قیمت کا احساس کرتے ہوئے یہ قیمتی چیزوں کو ہی اور قیمتی لوگوں کو ہی دیا جائے گا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ سوچ لیا آپ نے؟ بالکل ٹھیک، دماغ میں ادھر گیا آپ کا؟ جی جی بالکل۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جس رب نے وقت دیا ہے اس رب کو وقت دوں، وہ میرا وقت بدل دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، اس کو وقت دوں گا، وہ میرا وقت بدل دے گا۔ وقت بدل دے گا، واہ 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 واہ۔ اور ابھی آپ کہہ رہے تھے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور لوگوں میں کہاوتیں ہیں مگر کہنے والے ہی اتنا جملہ کہہ کے بھی تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم باتیں کر کے یہ وقت کی اہمیت بتا کے وقت ہی ضائع کر رہے ہیں، حاصل کیا کر رہے ہیں؟ جی جی جی، کچھ کر لیں، کچھ کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جی اب میں بڑھ رہا ہوں ہمارے مفتی سمر عباس صاحب کی طرف، اور مجھے ان سے یہ بات پوچھنے کا بڑا لطف آ رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں، یار اتنی کم عمری اور پھر اس میں یہ عالم دین بن گئے ماشاءاللہ، اتنے علوم پر اتنا زبردست انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہارت عطا فرمائی ہے، تو پھر واقعتاً میرا دل چاہتا ہے کہ کیوں نہ اسی سے پوچھا جائے کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کہ حضرت آپ نے کیسے مینیج کیا۔ ٹھیک ہے اپنی ذات کے حوالے سے نہ بتائیں، لیکن جو طلباء ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو لوگ نہیں کر رہے ان کو بھی ذرا توجہ دلائیں کہ ٹائم مینجمنٹ آخر ہے کیا، اور وقت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی کیا تعلیمات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین، آپ نے موتی پرو دیے، سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، آمین اور آپ کے ذریعے سے جو اہل سنت کو فائدہ ہو رہا ہے اللہ اس میں دوام عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب آپ کے لیے، میں آپ کے ادارے کے لیے دعا گو ہوں، خلاق عالم آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور اس پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس میں بھی اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وقت، یہ جو مینجمنٹ کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اور ہم نے کیسے کیا، دیکھیے اگر آپ مزاج قدرت کو دیکھیں تو پہلے دن سے ہی خلاق عالم نے وقت پر ہی ہر چیز کو بنایا، پیدا فرمایا اور مدار رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں آپ پڑھ لیں قرآن مجید میں، فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ہاں ہاں 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا۔ کیا بات ہے۔ حالانکہ مفسرین نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا، وہ کن فرمائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، تو آخر 6 دن کیوں؟ جی جی فرمایا یہ قدرت نے سکھلانا تھا ہر چیز کو کہ جب میں قادر مطلق ہو کر ان اوقات میں ان چیزوں کو ڈیوائیڈ فرما رہا واہ ہوں، واہ واہ تو واہ۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اپنی ہر چیز کو تقسیم کرو، ڈیوائیڈ کرو، اس کے ساتھ تمہیں آسانی ہوگی۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ ہر چیز کو تقسیم کر دیا جائے، اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور جب بھی آپ کوئی کام بہت تیزی اور جلد بازی میں کرنے کے عادی ہونا شروع ہو جائیں تو عمومی طور پر ادھورگی بھی رہ جاتی ہے اور اس کے اندر وہ حسن اور سنجیدگی بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے دین کے جملہ امور، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا رمضان شریف لے لیں، آپ حج کو لے لیں، آپ زکوٰۃ کو لے لیں، آپ نماز کو لے لیں، وقت کے ساتھ ان سب کا تعین ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اچھا پھر وقت ایسے نہیں ہے، یہ سارے وقت کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کس زمانے کی ہے، عاشق کہتے ہیں جس کی زلفوں کی ہے اسی کے زمانے کی ہے، کیا یہ ایک الگ بات ہے۔ جس کے چہرے کی قسم ہے اسی کے زمانے کی کیا ہے، کہنے، لیکن واہ بہرحال واہ۔ قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان میں تہجد کی الگ سے، والفجر ولیال کہہ کے فجر کی الگ سے، والضحیٰ کہہ کے چاند کی الگ سے، واللیل کہہ کے رات کی الگ سے، یعنی یہ ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہو جائے گی، جیسے نورانی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، لیکن یہ اشارے قرآن مجید کے بتاتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور 6 دنوں میں جو زمین و آسمان کو بنا کر اس میں ترتیب کو برقرار رکھا گیا اور تشریح کو برقرار رکھا گیا اور تفصیل کو برقرار رکھا گیا، یہ اسی لیے ہے کہ ٹائم کو مینج کیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو بخاری شریف کے اندر حافظ صاحب یہ حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، 2 اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، فرمایا ایک صحت ہے اور دوسری فراغت، بندے کے پاس ٹائم۔ یہ 2 چیزیں بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ صحیح۔ اور اگر دوسری حدیث شریف پڑھیں تو اسی کی تائید کرتی ہے، جس میں فرمایا کہ صحت سے فائدہ اٹھا لو اس سے قبل کہ بیماری آ جائے، فراغت سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ مصروفیت ایسی آ جائے کہ تم کوئی کام نہ کر سکو، اللہ، مالداری سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تمہیں غربت آ جائے۔ بہت خوبصورت بات۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ تو ہمیں یہ وقت کا احساس دلایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، بلکہ جیسے آپ نے اشارہ کیا، اہل جنت بھی صرف ایک چیز پر افسوس کریں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ ہمارا جو سانس، جو وقت، جو گھڑی، جو لمحہ بغیر ذکر خدا کے گزرا وہ کیوں گزرا ہے۔ اللہ۔ یعنی جنت کے اندر تو مایوسی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، لیکن اس بات پر بہرحال پھر بھی رہے گا۔ جیسے جنت کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بہرحال علماء کی وہاں بھی علماء کہتے ہیں ضرورت پڑے گی کہ جب اللہ فرمائے گا مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، تو اہل جنت کہیں گے کیا مانگے، تو وہ کہیں گے علماء سے پوچھو یہ بتائیں گے کیا مانگے۔ تو علماء کی یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی اہمیت اور اس کی فراغت اگر ہو تو اشارہ دیا گیا، اس چیز کو سمجھو۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ اس وقت میں کچھ کر لو، اس کی طرف مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث شریف، وہ فوراً میرا دماغ ادھر گیا اور میرے ذہن میں آئی، میں آپ کو سناتا ہوں، حیران ہو جائیں گے آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو فرمایا وقت ضائع نہ کرنا، پودا لگا دینا زمین پر۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اسے اندازہ فرمائیں وقت کی اہمیت کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کس انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ اللہ۔ تو قرآن و حدیث یہاں تک بتاتا ہے۔ اچھا یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہوگی، آپ نے چونکہ ہمارے حوالے سے بھی کچھ کہا کہ آپ نے کیسے مینج کیا۔ دیکھیے یہ جو وقت ہوتا ہے نا حضرت حافظ صاحب، یہ نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔
نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. اس کو صرف ہم منظم کر سکتے ہیں. اور منظم کیسے کر سکتے ہیں؟ بات وہی ڈاکٹر صاحب والی، اللہ کے حوالے ٹائم کر دیں، اللہ تمہارے ہر ٹائم کو درست فرمائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا تھا نا حضرت تفصیل ہی ہو سکتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کرتی ہے. صحیح. وقت اور فاصلے پر دسترس، اپنی رسائی، اپنا کنٹرول، یہ انسان نے اپنی بہت بڑی اس کو ترقی سمجھا ہے کہ ناشتہ مشرق میں کرتا ہے تو ظہرانہ لنچ مغرب میں جا کے کر لیتا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے. پہلے میں ٹرنک کال بک کرتا تھا، بار بار ان سے کہتا تھا بھائی مجھے جلدی ہے، کبھی 2 گھنٹے کبھی 4 گھنٹے کبھی 2 دن میں کال ملتی تھی بڑی مشکل سے. اچھا. ٹرنک کال ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ڈائلنگ آ گئی تو اس میں بھی کوڈ جو ہے ہر ایک کا نہیں تھا، آہستہ آہستہ آپ نے اگر اس کا لیا تو مل گیا. اب آپ کھٹاکھٹ، میں نے امریکہ سے پاکستان میں اپنی ریفریجریٹر کے خانے میں کیا رکھا ہوا ہے دیکھنا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں. ہو ٹھیک ہے. سائنس کی، مادیات کی ایجاد کہ ہتھیلی میں دنیا دیکھ رہے ہیں، نبی ہاتھ کی طرح دیکھ رہا ہے تو اس میں شک کیوں تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ آئی بات؟ یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے انسان کی دسترس، کوشش ہے میں وقت پر قابو پالوں اور اپنے مسائل، کیونکہ جو کام دیر سے ہونا ہے وہ جلدی کر لوں، جو دور ہے وہ آسان کر کے قریب کر لوں. یہی ہے نا؟ تو پھر کرامت کا ذکر آ جائے تو کیوں انکار کرتے ہیں؟ حضرت یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے حضرت، کیا بات ہے، یہ آپ کی اسپیشلٹی. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن میں. جی. اولیاء کا ذکر آئے، روحانیت پہ انکار کر دیتے ہو، سائنس پہ مان لیتے ہو. اللہ اکبر. مادہ پرستی اتنی ہے، مٹیریلزم اتنا آیا ہے. اس وقت کی اہمیت کو آپ جتنا بھی اجاگر کریں گے، میں یہ بتا دیتا ہوں، وقت ہے تو کریں گے نا. وقت ہے تو کریں گے، اور وقت پڑ جائے تو وقت پڑ جائے تو پھر کیا آپ کہنے ہیں؟ دونوں رخ دیکھ رہے ہیں ایسا نا. ہی ہے. وقت ہے تو آپ کچھ کر لیں گے، آپ کما لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، درود پڑھ لیں گے، ریسرچ کر لیں گے، کوئی چیز ایجاد کر لیں گے. وقت ہے تو وقت ہے تو کچھ کر لیں گے، وقت پڑ جائے تو کھو دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ وقت کو مینج کرنا کیوں ضروری ہے؟ ویسے بھی کام تو سارے ہو ہی جانے ہیں، مطلب مینج کر کے کیوں اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کپڑے کیوں پہنتے ہو، گھر کیوں بناتے ہو، سواری کیوں لیتے ہو، ہر چیز میں اپنے لیے چاہتے ہو کہ مجھے آسانی ہو جائے اور میرا وقار رہے. آپ اپنی عزت کے لیے کرتے ہو. آپ دوسرے کپڑے بھی تو ایک زمانے میں پھٹے ہوئے کپڑے پہننا غریبی سمجھا جاتا تھا، آج کل فیشن سمجھا جاتا ہے. جی سمجھ آ گئی نا؟ ننگے رہنا پہلے برا سمجھا جاتا تھا، آج کل شاید وہ ماڈرنزم ہو گیا. اچھا واقعی معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، شروع میں جب ایسا فیشن آیا نا پینٹیں پھٹی ہوئی، میں نے کہا یار یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہوگا، پھٹ گئی ہوگی، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. بعد میں پتہ لگا، مجھے سادہ آدمی میں تو آپ کو پتہ ہے. کیا بات ہے آپ کی سادگی کی، یقین مانے حضرت، پوری دنیا گواہ ہے آپ کی سادگی. یقین مانے پہلے زیادہ سادہ تھا، اب میں کم ہو گیا ہوں تھوڑا. تو وہ جو ہے نا، میں کہا یار یہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. بعد میں پتہ لگا خود شوق سے پہن کر آئے ہوئے، فیشن ہے، سر پہ ہاتھ. زیادہ مہنگے بکتے ہیں وہ پھٹے ہوئے کپڑے، حالانکہ وہ ریتی سے رگڑ کے اب کرنے لگے، لیکن زیادہ بڑے پور. دیکھیں نا یورپ اتنا غریب ہے، بیچاروں کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہے. چندہ ہمارے لیے ہو رہا ہوتا ہے، غریب وہ ہیں. بہرحال تو آپ نے یہ کہا کہ جی وقت کو اگر ترتیب نہ دیں تو کوئی کیا فرق پڑے گا، ہو جائے گا. تو پھر کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا یہ کام تو جانوروں کے لیے کہ جو اس طرح مرضی ہو گیا، جو مرضی ہو گیا، تو پھر انسان کے لیے عزت کی بات کیا ہوگی کہ اگر اسی میں ترتیب نہ ہو، اسی میں حسن نہ ہو، اور اسی اب ڈیسنسی کی بات کرتے ہیں نا، ڈیسنٹ لگنا چاہیے، تو پھر ڈیسنسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ ڈیکوریشن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ تزئین کی بات. تو انسان وہ ہمارے ہاں مولانا جانتے ہیں، کہتے ہیں نا الناس باللباس، اور
اور یہاں چونکہ بات آ گئی ہے تو ایک مسئلہ بھی کر دوں. حدیث شریف میں جو عالم نہیں ہے یا پیر نہیں ہے اور وہ لباس پہن رہا ہے لوگوں پر دکھاوے کے لیے، عالم بھی نہیں ہے پیر بھی نہیں ہے، اور ان کا سا لباس قیامت کے دن ذلیل کیا جائے گا. اچھا اللہ حدیث شریف ہے، اس کو ذلت کا مطلب ظاہر یہ کر رہا ہے جیسے میں کوئی پیر یا عالم ہوں. اور یہ آج کل کاروبار ہو گیا نا بہت زیادہ سر، بہت زیادہ. اور جتنا کوئی بلکہ زیادہ وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے اس کا، یعنی اب بالوں میں، جبے میں، ڈیزائن میں، وہ بناوٹ میں جتنا زیادہ ہو رہا ہے جتنا اور زیادہ اہل نہیں ہے، اتنا بڑا پیر ہوگا. اور اہل نہیں ہے بھئی کپڑے کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، صحیح. دو ہی باتیں ہیں نا، بالکل ننگا ہو جائے یا بہت زیادہ پہن لے. صحیح. آج کل یہی معیار ہے. ایسا ہی ایسا ہی. وہ باتیں غوث پاک والی، خواجہ صاحب والی، وہ کوئی لا نہیں سکتا، تو اب یہی حرکتیں کر کے ہی تو کریں گے اپنے آپ کو. ہائے ہائے ہائے. تو انسان کی عزت، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا ہے تو اس کے اندر خوبصورتی ہوگی، اس کے اندر سجاوٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا تجھ سے اتنا نہیں ہوتا کہ تو اپنے بال درست کر لے، کنگھی کر لے. کوئی اگر لباس نہیں تو فرمایا صاف ستھرا لباس، بھلے 40 جوڑ لگے ہوں مگر صفائی ہو. ہاں ہاں ہاں. تو یہ ستھرائی یہ انسان کے ساتھ وابستہ ہے، ذہن میں رہے. وقت بھی، ترتیب بھی، حسن بھی، یہ سب انسان کے ساتھ وابستہ. تو انسان اگر اپنی قدر چاہتا ہے تو ان کا خیال رکھے گا، ورنہ نہیں رکھے گا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات کرتا چلوں، مجھے نہیں پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھری محفل میں ایک شخص سے پوچھ رہے ہیں عمر کتنی ہے، تو وہ کہتا ہے 4 سال. عمر اس کی زیادہ ہے. ہم جو تو ہوتے فوراً جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو اسی طرح کہتے ہیں. صحابہ بڑے ادب والے. عرض کی حضور اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے کم بتائی ہے، اس سے پوچھئے کیوں. تو حضور نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں تیری عمر زیادہ ہے، تو نے کم بتائی ہے. اس نے کہا عمر تو زیادہ ہے مگر آپ کا غلام بنے 4 سال ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو لمحے گزارے ہیں کسی کی صحبت میں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. تو نبی پاک کے ساتھ جن کا وقت گزرا، بھلے لمحہ گزرا. اور ہم وہی کہتے ہیں آج بھی مدینے میں جتنی ساعتیں ہو گئیں وہی تو زندگی ہے. اللہ، یہ اس حوالے سے بھی میں نے اشارہ کیا. سبحان اللہ. مختصر سی میری یہ کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے کمال گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب آپ نے قرآن پاک سے آپ نے بیان فرمایا، حدیث پاک بھی بیان فرمائی. آپ نے بتایا کہ یہ نظم و نسق کا انتظام اور اہتمام اللہ کی طرف سے اس لیے کیا گیا. اب ایک مسلمان کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے بھی وقت کو مینج کرنا ہے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف شعبے ہیں اور ہر بندے کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا. بعض اوقات بندے کا ایک سیکنڈ کے حساب سے اس کو مینج کرنا پڑتا ہے، ایک منٹ کے حساب سے کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات تھوڑا کھلا ڈھلا مینج کرتے ہیں. تو وقت کو مینج کس طرح کریں یہ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں آج کل نا ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے، وقت نہیں ہے. یہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھو وقت نہیں ہے. جی جی بالکل. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں. آپ نے دیکھو کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ وہ بندہ جس کے پاس پیسہ ہے، آپ نے کبھی نہیں اس کے منہ سے سنا ہوگا کہ مہنگائی بہت ہے. اس کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ صحیح. تو جو کہتا ہے نا وقت نہیں ہے، اس کو وقت مینج کرنا نہیں آتا ہے. اچھا، وقت بہت ہے اس کے پاس. وقت بہت ہے اس کے پاس. اگر وہ مینج کر لے تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. جی. یہ آسان بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ یہ پہلے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے. جی. اب دوسری بات، وقت کو مینج کرنے کے لیے جو محققین علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے انسان اپنی طبیعت میں سنجیدگی کو پیدا کرے. بہت اچھا، اس سنجیدگی کو آپ احساس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اندر احساس پیدا کرے. اس کو آپ کمر کسنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے، اس کو لازمی ٹارگٹ کے طور پہ لینا ہے. جب تک یہ سنجیدگی اس کے طبیعت میں نہیں آئے گی تو یہ ٹائم کو مینجمنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسرے نمبر پر محققین کہتے ہیں کہ صحیح اہداف کا تعین کرے. صحیح. کہ میں نے اپنی زندگی میں جو کام کرنا ہے اس کے اندر میں کوئی ایسے ٹارگٹ بناؤں کہ میں دنیا بھی
اللہ رسول کی رضا کے مطابق حاصل کر لوں اور دین بھی ساتھ ساتھ میرا چلتا رہے. کیا کہنے ہیں, سبحان میں ایک اللہ. مثال دے دیتا ہوں. جیسے کوئی بندہ کہتا ہے میں نے سیر کرنی ہے تاکہ میری طبیعت ٹھیک رہے, بالکل کیجیے آپ سیر, لیکن ساتھ میں اپنا ہدف یہ بھی رکھیں کہ میں نے چلتے ہوئے فضول باتیں نہیں کرنی, اپنے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کے میں نے گانے قوالیاں نہیں سننی, بلکہ ہاتھ میں تسبیح لے کر میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا تاکہ میری سیر بھی ہو جائے, دنیاوی کام بھی ہو جائے, جسمانی کام بھی ہو بہت جائے اچھے. اور ساتھ میں دینی کام بھی ہو جائے. بہت اچھے مصعب, بہت اچھے. واہ. صحیح اہداف کا تعین, یہ مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میں دروازہ کھول رہا ہوں, باقی وہ لائبریری میں سے خود ڈھونڈ کے سارے اپنے اہداف کو درست سبحان کر اللہ. سکتے ہیں. بہت اچھے. تیسری بات جو محقق علماء نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عقل مندانہ ترجیحات ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جملہ امور پر غور کریں اور اس میں دیکھیں کہ کون سے کام ہیں جو میرے اوپر لازم و ضروری ہیں, جو میں نے کرنے ہی کرنے ہیں, ان کو آپ ایک طرف کریں اور پھر ان کی اہمیت کے مطابق ان کو پہلے ٹائم دیں اور جو اس کے بعد ہے ان کو بعد میں دیں. آپ ہمارے اسلام کا مزاج بھی دیکھیں تو نماز فرض ہے لیکن ساتھ میں نفل بھی رکھی گئی ہے. جیسے کوئی بندہ اگر فرائض نماز نہ پڑھے اور نوافل پڑھتا رہے تو آپ حضرات علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس بندے کو حکم یہ ہے کہ نوافل سے پہلے اپنی قضائیں مکمل کر. بالکل ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ضروری کاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, غیر ضروری کاموں کو کیا جاتا ہے. وہ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے دین نے ہماری اس شعبے میں بھی تربیت کی ہے کہ ترجیح ہماری عقل مندانہ ہونی چاہیے, اور یہ ہمارے کسی بھی شعبے میں آپ نے ہر شعبے کی بات کی ہے تو وہ خود دیکھیں. چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں تو آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں جب ابھی بات کر رہے تھے حضرت قبلہ پیروں کی کہ لباس زیادہ ہو یا تھوڑا ہو جائے تو وہ پیر بن جاتا ہے. بس اوقات غسل 6 مہینے نہ کرے تو پھر بھی پیر بن جاتا ہے, تو سنگل کڑے پہن لے تو پھر بھی ایک ڈرامہ تو ہے نا. ان لوگوں نے دین کو شرمندہ کیا ہے لیکن یہ رسوا ہوں گے. علماء حق جیسے حضرت کی ایک زندگی گزر گئی نصف صدی سے زائد, یہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرک میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو, اس کے اوپر بیٹھ کر یہ آواز حق بلند فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی دکان تو چلنے والی نہیں, لیکن جاہل بہرحال ان کا شکار ہوتے ہیں. لیکن حقیقت حال جو ہے علماء وہ بیان کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں ایک پیر فوت ہوتا ہے, میں اس پر کلام نہیں کرتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس پر نہیں میں کلام کرتا, لیکن سوا مہینہ کا ختم, ساڈی پنجابی سوا مہینے کہتے ہیں نا جی, سوا مہینہ کا ختم جڑا ہوتا ہے نا, مطلب 40ویں کا ختم, اس سے پہلے تقریباً 1 کروڑ روپیہ مزار پہ لگ چکا ہوتا ہے. یہ ہماری غلط ترجیح ہے. اللہ, یہ عقل مندانہ ترجیح نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. عقل مندانہ ترجیح یہ تھی کہ جیسے ہمارے سلف صالحین کرتے تھے, مدرسہ بناؤ, مسجد بناؤ, جو ہمارا نظام تعلیم و تعلم ہے اس کو صوفیانہ رنگ کے اندر لے کے آؤ اور چلانا شروع کرو. بہت اچھے. لیکن ہماری عقل مندانہ ترجیحات نہیں ہوتی. میں نے ایک اپنی ذاتی حوالے سے اور ایک اپنے شعبے کے حوالے سے میں نے مثال دی ہے. جیسے یہ مزارات بنانے والی, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزار بنانا نہیں چاہیے, صحیح بندہ ہو, اصلی بندہ ہو, مزار بنانے میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ پڑھی ہے اس کے اندر اگر دیکھے تو ساتھ میں مسجد اور مدرسہ بھی تھا. ساتھ کے اندر جو ہمارا خان کا ہی نظام ہے اگر اس کو ہی دیکھ لے, بیک وقت وہ تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بھی ہوتا تھا, تربیت کا مرکز بھی ہوتا تھا, وہ ایک شفا خانہ بھی ہوتا تھا, وہ عزتوں کا محافظ بھی ہوتا تھا, وہ جتنے آنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے بہترین مسافر خانہ بھی ہوتا تھا. آپ ایک چیز کو دیکھیں تو سب چیزیں وہاں پر نظر آتی تھی, لیکن آج وہ نہیں ہے. تو جو عقل مندانہ ترجیحات ہیں یہ تیسرے نمبر پر محققین علماء نے لکھا کہ وہ بندے کو تعین کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو میں نے پہلے کرنی ہے. اچھا, اس میں بس اوقات کوئی چیز ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ آج آپ نے کہا کہ میں نے یہ 2 کام کرنے اپنے گھر کی یہ سیٹنگ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج گھر والوں کے لیے یہ کام کرنے ہیں. آپ نے کوئی 2 کام کر لیے, آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ پہلے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو جو ایمرجنسی والے کام ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا پڑے گا, یہ یاد رکھ لیجیے. لیکن جتنے امور ہوتے ہیں ان کے اندر محققین کہتے ہیں سب سے پہلے ان کی اہمیت دیکھیں. جب اہمیت آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ کام وہ پہلے کر پائیں گے. اہمیت اس حساب سے, مطلب پیسہ اس میں, کیونکہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا حضرت. ہاں, یہ بھی آپ نے بڑا معیار بھی لوگوں کا بالکل الگ ہے. یعنی اندازہ کریں اگر ان کو اہمیت پتا ہو کہ بھائی کام کی اہمیت, تو بندہ نماز کو سب سے پہلے ٹائم دے. وہ جو حدیث ہے بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا قیامت میں جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا, اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ عمر کیسے گزاری. جی 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 جی. تو علم عمل کو علم کے حروف کی ترتیب بدلتی ہے تو عمل ہے. حروف وہی ہیں, صرف تھوڑی سی ترتیب میں فرق آ گیا.
علم میں میم آخر میں ہے، عمل میں میم درمیان میں آ گئی، حروف تو وہی ہے نا. تو وہ علم کس کام کا جس نے آپ سے عمل نہیں کروایا؟ جی اس نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ جب آپ خود نہ بدل سکے دوسروں کو بدلنے کے خواب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جو یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں وہ یہ کہ میں اگلے لمحے کے بارے میں کوئی یقین نہیں رکھتا، نہیں بے شک، تو میں ضائع کیوں کروں؟ جو میسر ہے اس کو ضائع کیوں کروں؟ اس کا بہترین استعمال، وہ بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ترجیح آپ کی پریارٹی کیا ہے. صحیح ہے. تو آپ اس کو حاصل کریں اگر سمجھیں، ورنہ پھر وقت آپ کو سکھاتا ہے. جی علامہ صاحب، بات چل رہی تھی کہ اہمیت، تو اہمیت کے لوگوں کے معیار الگ ہے. بھائی یہ کام اہم ہے اس لیے کہ نوٹ زیادہ آنے ہیں، اس لیے کہ یہ میرے منصب یا میں وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں وہاں اس کے لیے ضروری ہے. تو اہمیت پہ کلام کرتے ہوئے اس بات کو مکمل کیجیے. جی بالکل، ہماری بات میں رنگ بھر دیا ڈاکٹر صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر بخشے. تو جہاں تک آپ اشارہ دے رہے ہیں نا جی حافظ صاحب، بعض لوگ نا اس کا مطلب پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی لوگ پیسے کو حرام سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حلال طریقے سے کماؤ، جتنا مرضی کماؤ، بہت اچھے، اس کے حقوق ادا کیجیے. وہ جو زکوٰۃ ہے، وہ جو خیرات ہے، وہ جو وہ آپ ادا کریں، آپ جتنا مرضی کمائیں. کو کس نے کہا کہ یہ نہیں؟ لیکن اپنے مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنے والدین کی آپ عزت اور ان کو ٹائم دینے سے پہلے آپ ان کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، ہر رشتے کو پیچھے رکھ کے پیسے کو آگے نہ لے کے آئیں. یہ غلط ہے اصل بات. کیا کہنے، پیسہ جتنا بھی آ جائے، ہو سکتا ہے آپ زندگی میں حج نہ کر سکے، ماں باپ کا چہرہ دیکھے، قبول حج کا ثواب مل جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بات کو اگر یوں سمجھا جائے جو آپ نے اشارہ دیا تو بہت اچھا رہے گا. لیکن میں بات کر رہا تھا وقت کو مینج کرنے کے لیے کچھ اصول. سب سے پہلے سنجیدگی، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اہداف کا تعین، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر عقل مندانہ ترجیحات. تیسرے نمبر پر فرمایا وقت اس کا تقرر کر لیں کہ ہم نے کس کام کو کتنا ٹائم دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے نا، اور اس کو سوچنا پڑے گا. میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں. ہمارے جیب میں ایک پرس ہوتا ہے، ہماری بولی میں اس کو بٹوا بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جب آپ کھولتے ہیں نا تو 15-20 دن یا مہینے کے بعد، حضرت حافظ صاحب حضور، یہ ہم اس کو نا کھول کے سارا کچھ نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کس کا، یہ کارڈ بھی ٹھیک نہیں، اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں، اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں، اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں. ہم سب صفائی کر کے اپنے مطلب کی چیز، ایسے ہوتا ہے جی، اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں. تو ہم اپنے وقت کو بھی اگر مہینے کے بعد دیکھیں کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں، تو ہم اپنے وقت کو صحیح نہیں کر سکتے. بہت اچھے، بہت اچھے. اسی طرح جو ہمارے دوستی کا معیار ہے تو ہمیں 1 مہینے کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہیے کون سا دوست ہے. صوفیاء کہتے ہیں دوست تمہارا وہ ہے جو تمہیں جہنم سے بچا لے. اللہ، جیسے حضرت نے فرمایا کہ علم وہ جس نے عمل نہیں سکھایا، کاہے کا علم ہے. صوفیاء کہتے ہیں علم نافع کی تعریف ہی یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا جائے اتنا عمل بھی بڑھتا ہے. کیا کہنے مفتی صاحب. تو اس کا تقرر ہمیں کرنا پڑے گا وقت کا، اور اس کو ہمیں 1 مہینے کے بعد کم از کم بیٹھ کر. اور اس کے لیے میں ایک اشارہ دے دوں، اگر روزانہ کی بنیاد پر بھی آپ اپنے وقت کو دیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے تحت ایک مدنی انعامات کا کارڈ آتا ہے. جی ایسا ہی ہے حضور. کیسی خوبصورت امیر اہل سنت کی سوچ ہے، کیسی خوبصورت پورا سوچ ہے. ٹائم مینجمنٹ میں ہے، سبحان میں اللہ، سمجھتا ہوں. پوری ٹائم مینجمنٹ، اور صبح سے لے کر رات سونے تک کا مکمل، اور پھر ہفتہ وار الگ ہے، ماہانہ الگ ہے. اللہ، وہ پوری، جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ کو ڈیٹ پلان بنا کے دے دیتا ہے، اسی طرح انہوں نے نیکیوں کا پلان بنا کے دیا ہوا ہے. کیا کہنے. تو اس کا جو تقرر ہے اگر وہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ. جب یہ چیزیں بندہ اپنی زندگی پہ لاگو کر لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنے وقت کو مینج کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ہے نا کہ دنیاوی اعتبار سے بندہ کہتا ہے بھائی فلاں کامیاب ہے، اچھا اس نے ٹائم بہت اچھا مینیج اپنا کر لیا تھا، اب بھی کیا ہوا ہے اس لیے کامیاب ہے. کائنات جس ہستی کے لیے بنی، جو وجہ تخلیق کے کونوں مکان ہیں، محسن انسانیت ہیں، محسن کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سارے زندگی میں جتنے شعبہ جات آنے ہیں دنیا میں قیامت تک، اس میں جتنے تغیرات آنے ہیں ان تمام کے احکامات کا نصاب دے دینا. تو میں سوچتا ہوں یہ کیسی کامل ہستی ہیں، کامل و اکمل ہستی ہیں کہ جنہوں نے ٹائم کو کس انداز سے مینیج کیا. اللہ اکبر کہ اتنا بڑا کام کہ قیامت تک آنے والے تمام معاملات کی رہنمائی حضور نے فرما دی. تو حضرت میں چاہوں گا اس ہستی کے جدول پر آپ ضرور کلام فرمائیں. حافظ صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت
सिमटे हुए लफ्ज़ों में कर रहे हैं, उनका बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज की कमी हो जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सर तापा ज़ाहिरी वजूद के लिहाज से, एक, मैं उसका कोई अलग नहीं कर रहा, एक एक बाल कायनात और जो कुछ उसमें है उससे बढ़कर है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके एक एक लम्हे की कदर मैं तो नाप ही नहीं सकता, उनकी शान को नहीं नाप सकता, उनके मकाम। वाह वाह वाह। अच्छा, वो जो कुछ कर रहे हैं, लाजमी बात है अल्लाह ताला ने उनको जो मर्तबा, जो बरकत अता की है, वो चाहें तो मेराज के सफ़र पे जाएं और कायनात का निज़ाम रुक जाए। अल्लाह, उनकी बरकत से हमें एक रात मिल जाए जो 1000 महीने से बेहतर। सुभान अल्लाह। घंटे मिनट वही रहेंगे, घंटे मिनट में फ़र्क नहीं आएगा उस रात के, लेकिन 1000 महीने से बेहतर, कितनी बेहतर हो जाएगी। क्या कहने तो उनकी हम अगर देखें तो उनके एक जवामिउल कलिम के हवाले से देखूं तो एक लफ्ज़ की तशरीह में मेरी उम्र खर्च हो जाए और मैं उसकी कुना ना पा सकूं, यानी उसमें कितना कुछ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त कितने उमूर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह से भी वासिल, मखलूक में भी शामिल। हाँ हाँ हाँ, क्या खूबसूरत उधर भी सब कुछ ली मअल्लाह वक्तुन, वो भी है, और यहाँ पर नवाज भी रहे हैं, हमें कुछ सब कुछ दिया, यानी रिसालत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, नेमतें भी हमारे लिए, दुआएं भी की, सारी सारी रात खड़े होकर इतना के पाँव मुबारक वरम आ जाता है। तो ये चीज़ मुझे ये बता रही है कि हर एक की हैसियत एक जैसी नहीं, और कायनात में नबी पाक जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। अब जब उनकी इतनी बात हो गई तो मेरी उनके बारे में सोच में जो वक्त गुजरेगा उससे बेहतर कोई वक्त नहीं है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं उनको सोचूं, उन पे दुरूद भेजूं, उनके बारे में पढ़ूं, सुनूं, तो जो उनके हवाले से वक्त गुजरेगा वो रब के साथ ही गुजर रहा है, क्योंकि वो रब के रसूल हैं, रब के हबीब हैं। लोग गैर समझते हैं कि अल्लाह के लिए अलग, नबी के लिए अलग। नबी के लिए जो कर रहे हैं वो अल्लाह ही के लिए है, सही, इसमें कोई दूसरी बात गैरियत नहीं है। वाह वाह वाह। जो लोग गैरियत रखते हैं वो जानते नहीं। अब नबी के अहले बैत के लिए, नबी के सहाबा के लिए, नबी के शहर के लिए नहीं, बल्कि ये कहूँगा एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। क्या कहने रहा मैं नबी के दीन, नबी की उम्मत के लिए भी जो सोचूंगा वो भी मेरा वक्त कीमती हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि इसमें एतदाल किस तरह लाया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि हुकूकुल्लाह की अदायगी के लिए तो बंदा वक्त बहुत अच्छा निकाल रहा होता है, 4.5 महीने के लिए निकल गया, पीछे घर वालों का हाल बेहाल हुआ है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, ज़ाहिर बात है कि हुकूकुल इबाद की तलफ़ी हो रही है। तो हज़रत इसमें एतदाल कितना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त आप मैनेज कर रहे हैं और अच्छे काम में भी कर रहे हैं, मगर शायद मैनेज उन मानों में नहीं कर रहे कि जिस तरह इस्लाम ने बताया है। तो किसी मदरसे की दाल खाई होती तो एतदाल आता ना। हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह। वो तो खाने में आता ना नहीं, जो बात मैंने की वो दाल में पहले दाल डाल, अच्छा अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने बंदे ज्यादा हुजूर थोड़ी और डाल लें। किसी सोबत में बैठ के सीखा होता। और फिर ये है कि आप लोग जो कहते हैं 4.5 महीने के लिए निकल गया, क्या अहल था? अहल था, उसने कोई तरबियत हमारे यहाँ नहीं है, वो एक भीड़ हो जाती है। कोशिश ये करें, एतदाल लाना है ना, तो वही बात मौलाना की कि आप लोग पहले वक्त को समझ लें और उसकी तरजीहात तय कर लें, जिसको आप अहदाफ कह रहे हैं कि मैंने क्या क्या करना है। नहीं, मैं इन सारी चीज़ों से हट के कहता हूँ, मुझे ये बताएं, हक़्क़ुन नफ्स भी तो है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, तो हक़्क़ुन नफ्स भी तो है। आपने अपने आप को वक्त देकर खुदा की बारगाह के लायक बनाया, ये भी ज़रूरी है।
भाई मैं वज़ू करके जा रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, किसकी बारगाह में खड़ा हो रहा हूँ? मुझे सदर साहब बुलाएं तो मैं 6 घंटे तक तो इस्त्री करूँगा इश्कन को, इतनी तैयारी। तो मैं रब की बारगाह में जाने खुद भी अहल बनूं, मुझे रिश्ते भी पहचानने हैं, मुझे फ़राइज़ भी पहचानने हैं। मुझे जब मैं ये जान लेता हूँ तो फिर मुझे एतदाल पर लाना मुश्किल नहीं होता जी। लेकिन जब मेरी किसी एक तरफ मैलान ज़्यादा हो जाए जी। या मैं तवाज़ुन ना रखूं तो फिर नतीजे में मेरे मामूलात बिगड़ जाते हैं। अल्लाह। और मैंने नहीं देखा दीन के किसी शख्स के मामूलात बिगड़ते हुए। कभी वो इमरजेंसी की बात और है, जी जी। लेकिन मैं गौस पाक को देखूं, मैं ख्वाजा गरीब नवाज को देखूं, वो चिल्ले भी कर रहे हैं, वो मुजाहदे भी कर रहे हैं, वो बीवी बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, वो दर्स भी कर रहे हैं, वाज भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। वहाँ मुझे नहीं आता, लेकिन एक दौलतमंद को देखता हूँ उसके यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये एतदाल कब आएगा? जब आप सीखेंगे। आप वक्त से सीख लें, वक्त आपको खुद अपना इस्तेमाल सिखा देगा। क्या कहने हैं, सुभान अगर अल्लाह। कोशिश करें सुभान अल्लाह। लेकिन मैं सीखूं, मैं क्यों सीखूं? मैं तो सिखाऊंगा। हम लोग इसी में रह गए। वो काल जो है वो हाल ना बन सका, हाय हाय हाय। उसी में वक्त गुजर गया। और इंसान क्या चाहेगा? किसी ने बड़ी अच्छी बात समझाई कि कोई वफात पा जाए तो उससे पूछो तुझे दुनिया में भेजा जाएगा तो तू क्या करेगा? उसने कहा मैं नेकी करूँगा। हाय। मैं कहा तो आप क्यों नहीं कर रहा? टाइम मौजूद है। तो हम वक्त गुजार रहे हैं या वक्त हमको गुजार रहा हाय है, हाय हाय। ये हमने तय करना है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, देख रहे हैं आप उलमा कराम ने कितना खूबसूरत हमें एक अंदाज़ दे दिया वक्त को मैनेज करने का। अब हमने आगे बढ़ना है। जैसे कहा ना अल्लामा साहब ने कि भाई हमने दरवाज़ा खोल दिया, अब लाइब्रेरी से सारा मवाद आपने निकालना है अपने शोबे से मुतालिक। तो अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा कराम का साया सलामत रखे। वाक़ियतन इन्होंने ज़िंदगी को इस नज़्म व नस्क के साथ गुजारा कि आज माशाअल्लाह ये दीन के उलमा भी हैं और बेहतरीन इंसान भी हैं, एक बेहतरीन वालिद भी हैं, एक बेहतरीन बेटे भी हैं और बेहतरीन शौहर भी हैं और माशरे के एक बेहतरीन फ़र्द भी हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर आपको हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इन हस्तियों को देखते हैं, उलमा को देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि वाकई इनकी बातें हमारे लिए बहुत रहनुमा साबित हो सकती हैं। तो नाज़रीन कराम, आइए हम अमल करने वाले बनते हैं। दिल से शुक्रिया उलमा कराम का, आप तशरीफ़ ला, आपने हमें वक्त दिया और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें शायद। एक जुमला मेरा कर्ज है, सैयद उमर शाह को टाइम मैनेजमेंट में ज़रा आपने शामिल रखना है। सुभान अल्लाह। भाई उमेर शाह साहब के लिए भी तोहफ़ा आ गया है अल्लामा साहब की तरफ से। ज़ाहिर बात है बड़ों का यही प्यार शफ़क़तें होती हैं। कभी थोड़ी वो कहते हैं ना थोड़ा सा ऐसे भी करना पड़ता है, तो वही अल्लामा साहब ने हम पर करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। अब हम बढ़ रहे हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रोज़ा कुशाई होगी बच्चों के साथ और इसके बाद मनाजात इफ्तार और दुआ। नाज़रीन कराम, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। रहमते रमज़ान, रहमते रमज़ान, रहमते